جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ہر عمل اس کے لیے، الا الصیام، مگر روزہ وہ میرے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ہر عمل میں کچھ ریا نمود کا شائبہ ہے۔ نماز پڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے، جس کو دے رہا ہے کم از کم، حج کے لیے جا رہا ہے، بہت لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، بس نیت کی اصلاح کرتے رہنی۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ خاص میرے لیے ہے، اس میں ریا نمود کا شائبہ ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اپنے منہ سے بولے، ورنہ کسی کو کیا پتہ وہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے گھر والوں کے سامنے، اندر جا کے کھا پی لیا، کسی کو کیا پتہ۔ الا الصیام، مگر روزہ، فإنہ لی، یہ میرے لیے خاص ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وصیام جنہ، اور یہ روزہ ڈھال ہے۔ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، کسی دن روزہ ہو، تو وہ فحاشی کی بات نہ کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، گندی اور خراب باتیں نہ کرے، ولا یسخب، چیخے نہیں۔ یہ آداب بتائے جا رہے ہیں بھائیوں ہمیں، چیخے چلائے نہیں، گھر ہو یا باہر ہو، بعض لوگ گھر میں ہی گرم ہو جاتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، تم کو نہیں پتہ، اور کہاں ہے میری جوتی، کہاں ہے یہ، بیوی پر چڑھ دوڑتے ہیں، بچوں پر، اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ روزے سے ہیں۔ ولا یسخب، کائنات کے امام فرما رہے ہیں کہ تم چیخو چلاؤ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے کہ اگر اس سے بھی کوئی نازک مسئلہ ہو جائے، مثلا کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، فَإِنْصَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی قتال کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، فَلْيَقُلْ، یہ اسلامی آداب ہے، روزے کے آداب ہیں بھائیوں، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے علماء نے کئی توجیہات کی ہیں کہ اپنے آپ کو پہلے کہے، سمجھائے کہ اس بدتمیزی کا جواب، اس گالی گلوچ کا جواب میں گالی سے نہیں دوں گا، بدتمیزی سے نہیں دوں گا، کیوں؟ میں روزے سے ہوں، میرا اور اس میں فرق ہے، فرق پیدا کیجیے۔ یا پھر جب وہ بہت زیادہ ہو جائے اپنے آپ کو سمجھائیے، لیکن جب جہالت پہ بہت زیادہ اتر آیا تو پھر دھیمے انداز میں اس سے کہہ دیجئے، بھائی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے۔ نیت یہ نہیں ہوگی کہ اس کو بتاؤں ریا نمود، بلکہ اس کی جہالت سے بچنے کے لیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو، جب روزے دار دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، باوجود مسواک کرنے کے، معدہ کیونکہ خالی ہوتا ہے تو وہاں سے ایک بھپکا سا نکل رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو لوگوں کو تو برا لگتا ہے، لیکن یہی کیونکہ اللہ کے لیے یہ معدہ خالی ہوا، یہ اور اس کی وجہ سے اس کے منہ سے اور اس کے معدے سے یہ بو آ رہی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، اطیب، بہت ہی پاکیزہ اللہ کے نزدیک، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ، من ریح المسک، للصائم فرحتان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما اذا افطرا، جب وہ افطاری کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی، تیرا فضل و کرم اور تیری عطا سے، تیری مہربانی سے میرا روزہ مکمل ہوا، تو نے توفیق دی، خوش ہوتا ہے کہ اس میں اس سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں افطاری کر رہا ہوں، خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، یہ تو دنیا میں خوشی ہے نا،
اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور رب العالمین جو اس کو مالا مال کریں گے، جو اس کو عطا کریں گے، انعام اکرام کریں گے، تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو دنیا میں بھی روزہ رکھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس سے کہا کہ عید کے دن وہ خوش ہوتا ہے، افطرہ، عید الفطر سے، کہ اسی سے عید الفطر ہے کہ اللہ یہ 30 دن یا 29 دن تو نے مکمل کرا دیے، کوئی بیمار نہیں ہوا، کوئی اور مجھ پر کوئی مشکل ایسی نہیں آئی جس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا یا میں نہیں رکھ سکتا۔ اے اللہ تیری مہربانی سے روزہ مکمل ہوا، اور پھر قیامت کے دن خوش ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، بے شمار انعام اکرام کرے گا۔